بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اور شہباز گل پر تشدد کیا گیا، کس قسم کا تشدد کیا گیا؟ کیا انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا؟ ان کے اوپر فزیکل ٹارچر کیا گیا؟ ان کو مینٹل ٹارچر کیا گیا؟ یا بقول تحریک انصاف کے حمایتی میڈیا کے انہیں مرچوں والے ڈنڈے دیے گئے اور ایک بار نہیں 2 بار دیے گئے؟ ان کا سروائیول مشکل ہے، ان کو سانس نہیں آ رہا، ان کے پھیپھڑوں میں ہوا نہیں جا رہی، بہت تکلیف میں ہے اور شاید وہ بچ نہیں پائیں گے۔ اتنا بڑا ریاستی ظلم کس نے کس پر کیا، یہ تو سب کو نظر آ گیا کہ کس نے ظلم کیا، کس پہ ظلم ہوا۔ لیکن ایک ویڈیو آ گئی شہباز گل کی، اور اس ویڈیو میں ساری حقیقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ شہباز گل پر تشدد ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ تو شہباز گل کا مسئلہ ایک طرف، دوسری طرف تحریک لبیک اور تحریک انصاف یہ بھی آمنے سامنے آ گئی ہیں، اور اس بار تنازع ہے سلیمان رشدی کے حق میں بیان دینے کا۔ ہاں صاحب آج یوٹیوبرز کو بلا کر وضاحتیں دے رہے تھے کہ انہوں نے سلیمان رشدی کے حق میں کوئی بیان نہیں دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سلیمان رشدی جو ہے نا اس نے ٹھیک کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ سلیمان رشدی کو جس پہ اٹیک کیا گیا اس کی انہوں نے مذمت کیوں کی۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے یوٹیوبر کو بلا کر انہوں نے اپنی وضاحت دی۔ تو سلیمان رشدی کے مسئلے پر تحریک لبیک سٹینڈ لے چکی ہے، اور اب وہ خان صاحب کے خلاف، یعنی جہاں جہاں خان صاحب کی ریلیاں یا ان کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ تو تحریک لبیک اس میں خاصی اگریسو دکھائی دیتی ہے۔ تحریک انصاف کو اور تحریک لبیک ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک باقاعدہ لڑائی جاری ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان بیرون ملک جاتے ہوئے پکڑی گئی، ان کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ کیوں آف لوڈ کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیرون ملک جا رہی تھی اور انہوں نے بلو پاسپورٹ استعمال کیا ہوا تھا۔ ان کے باہر جانے کی وجہ کیا تھی؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب سے ڈاکٹر شہباز گل گرفتار ہوئے ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق اخوان سے یہ رابطے کیے جا رہے تھے کہ وہ خان صاحب کی، یعنی وہ جو ترجمانی کے فرائض یا وہ کام جو ڈاکٹر شہباز گل کیا کرتے تھے وہ وقتی طور پر آ کے سنبھال لیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نس جو جناب حالات اچھے نہیں ہیں، تو انہوں نے ان حالات میں راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن دبئی جانے سے انہیں روک دیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا کہ انہوں نے جو پاسپورٹ استعمال کیا وہ پاسپورٹ استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اب وہ نہ ممبر قومی اسمبلی ہیں، نہ ان کے پاس اس پاسپورٹ کو استعمال کرنے کا کوئی رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے سائبر کرائم نے ایک بڑی کارروائی کی ہے اور بیرون ملک سے پاکستانی فوج کے خلاف مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی کی ہے اور انہیں پکڑا ہے۔ کچھ اور لوگوں کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئی ہیں جنہوں نے فوج کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی ہے، اور پچھلے 3 معاملات میں جو ایف آئی اے اور انٹیلیجنس اداروں نے جو تحقیقات کی ہے اس میں تمام کھرے پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فوج کے خلاف یا شہداء کے خلاف منفی پروپیگنڈا چلانے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کا ہے، جو اب توبہ طائب کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے مطالبہ کیا ہے کہ شہباز گل پر تشدد کے لیے ایک آزادانہ پینل بنایا جائے اور اس میں شامل کیا جائے خواجہ سعد رفیق کو، مصطفیٰ نواز کھوکھر کو اور شیریں مزاری کو۔ یہ 3 لوگوں پر جو ہے وہ مشتمل کمیٹی بنا کر، یہ پینل بنا کر اس پہ تشدد کی تحقیقات کی جائے۔ تو سوال یہ کہ شہباز گل پہ جو تشدد ہے اس کے والے سے تو خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ ان پہ جنسی تشدد کیا گیا، ان سے جنسی زیادتی کی گئی ہے، اور جو تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والا میڈیا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ نہ صرف ان پر مرچوں والے ڈنڈے پھیرے گئے ہیں بلکہ ان کو اس کے علاوہ غول در غول پولیس اہلکاروں نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ تو ان 2 صورتوں میں پھر کیسے ڈاکٹر شیریں مزاری اس کی تحقیقات کر پائیں گی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ان کو کسی میل کا نام دینا چاہیے تھا۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب شہباز گل کے ایشو کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ شہباز گل کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا تھا وہ بیان یا وہ بیانیہ تو پیچھے رہ گیا ہے، اس کو اب تشدد سے منسلک کر دیا گیا۔ تو خان صاحب ایک ایسے شخص کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں جس کے اوپر فوج میں بغاوت کرانے کا الزام ہے۔ شہباز گل کوئی بے گناہ یا بے قصور آدمی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جی وجہ سیدھی اور آسان سی کہ خان صاحب کے پاس اب کھیلنے کے لیے کوئی کارڈ نہیں رہ گیا، کوئی بیانیہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کی ہر بیانیہ بیک فٹ پہ جا رہا ہے، اور وہ روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو 1-2 قدم وہ آگے جاتے ہیں تو 4 قدم انہیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اب سلیمان رشدی والے معاملے میں وہ انٹرویو دے کے وہ خاصی مشکل میں ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا طبقہ جو کہ اس معاملے میں بہت شدید قسم کے جذبات رکھتا ہے،
وہ ان کے خلاف ہو چکا ہے اور وہ ان کو پورا ٹف ٹائم دے رہا ہے. اور امریکہ کے حوالے سے خان صاحب نے جو یو ٹرن لیا ہے اور وہ امریکہ ان کی حکومت نے امریکہ سے جس طرح گاڑیاں لیں اور پھر جس طرح وہ امریکہ میں لابنگ فرم کو ہائر کر چکے, تو اب امریکہ کے خلاف بھی کوئی بیانیہ ان کے پاس نہیں ہے, نہ سازش کا بیانیہ ہے, نہ سائفر کا بیانیہ ہے, نہ وہ عدم اعتماد کی سازش کا بیانیہ. تو اب ان کے پاس بیانیہ کیا رہ گیا؟ تو خان صاحب کے پاس بیانیہ کوئی نہیں ہے. شہباز گل کے معاملے کو اب شاید اپنے لیے, اپنے جلسوں کے لیے, کیونکہ اگر انہوں نے 9 حلقوں میں الیکشن لڑنا ہے تو اس میں ان کو کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے چاہیے, تو انہوں نے شہباز گل کا ایشو ریز کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا. یہ ڈرامہ کیسے فلاپ ہو گیا کہ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کی جس طرح ہائپ بنائی گئی اور یہ ظاہر کیا گیا کہ ایک ایسے شخص کو جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. بڑا زبردست آدمی, امریکی پروفیسر ہے پاکستان میں, وہ خدمت کرنے کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا. تو اس بیانیے کو خاص کیش کرنا چاہتے, لیکن وہ بیانیہ اس وقت فلاپ ہو گیا جب مریم اورنگزیب نے اس کی ایک ویڈیو جاری کر دی. اس کا پھر وہ ہوگا جونیئر ہوگا, بس کسی ایک کو اوپر بھیجیں اور کل جو ویڈیوز آئی تھی ان کی عدالتی پیشی کے دوران پیش ہوتے ہوئے, وہ ویڈیو دیکھیں اور آج کی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ صرف ڈرامہ تھا اور وہ صرف عدالت سے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور عدالت کو اور دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے, انہوں نے وہ اس کا وہ ہمدردی لی. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جہاں وہ پولیس اہلکار سے گفتگو کر رہے ہیں تو اسلام آباد پولیس بھی خاصی بیک فٹ پہ ہے, کیونکہ ان کو بھی گالیاں پڑ رہی ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کا مطلب پولیس اہلکاروں نے زیادتی کی ہے, تو پولیس اہلکاروں کو ریپسٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا. تو وہ بیچارے اپنی وضاحتیں ٹویٹر پہ دیتے پھر رہے ہیں اور قسمیں کھاتے پھر رہے ہیں جی ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم بے گناہ ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں منفی اور پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے ہمارے خلاف. تو ان کو بھی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی وضاحتیں دیتے پھرتے کہ جی منفی پروپیگنڈا ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ جو لوگ اس قسم کی افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کو پکڑیں, لیکن انہوں نے نہیں پکڑے. اب یہ جو ایک بات کی ویڈیو آگے سامنے, لیکن اس ویڈیو کو اگر دیکھنے کے بعد تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا, اور اگر ہوا تو اتنا نہیں ہوا کہ جس کو وہ سہ نہیں پائیں یا بیان نہیں کر پائیں. وہ عدالت گئے تھے, وہ عدالت کو کہہ سکتے تھے کہ ان سے جنسی زیادتی ہوئی ہے, اور اگر پولیس اہلکاروں نے معذرت کے ساتھ اگر اجتماعی زیادتی کی تھی تو وہ تو ویل چیئر پہ بیٹھ ہی نہ سکتے, اور مرچوں والے ڈنڈے کے بعد تو پھر زیادتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, دوسرے فریق کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. تو یہ ایڈلٹ باتیں ہیں جو کہ میں پتہ نہیں کیوں کر رہا ہوں, نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ چونکہ ریئلٹی ہے اور میرا خیال ہے کہ کرنٹ افیئر میں وہی لوگ انوالو ہوتے ہیں جو کہ میچور ہوتے ہیں, بچوں کا اس سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے. فواد کیا ان کا نام شہباز گل ہی کہہ دیتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, لیکن لگتا ہی ہو کہ یہ کوئی شہباز گل کا کوئی مخالف دھڑا ہے پی ٹی آئی کے اندر جو اس کو بدنام کر رہا ہے, اور انہوں نے خاص صاحب کے اور شہباز گل کے درمیان جو قربتیں ہیں, جو محبتیں ہیں, ان میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی. جس طرح وہ نعیم الحق مرحوم ہوا کرتے تھے تو ان کی بڑی قربت ہوا کرتی تھی, تو ان کے ساتھ بھی پھر ان کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا کی گئی, جاگیر ترین ہوتے تھے ان کے, تو لگتا ہے کہ لوگ خاص صاحب کے ساتھ کسی اور کی قربت برداشت. تو یہ جو جنسی زیادتی کا الزام لگانا پھر اس کو ہائپ کریٹ کرنا, یعنی چلے خان صاحب نے تو کہہ ہی دیا ہے, اور ان کو تو خیر پوچھنا چاہیے ریاست مدینہ کے والی کو کہ اگر شہباز گل سے جسمانی زیادتی کا کوئی ان کے پاس گواہ ہے, اگر ایک وہ خود ہے تو 3 گواہ اور پیش کریں, اور اگر وہ نہ پیش کر پائیں تو ان کو 100 کوڑے لگائیں گے. اسلام تو یہی کہتا ہے نا کہ جھوٹ اور بہتان لگانے والے پر اور اس طرح کا جو زیادتی اور کسی کے اوپر تہمت لگانا ہے تو اس کے لیے تو آپ کو 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے, اور اگر نہیں پیش کر سکتے تو پھر آپ کو سزا دی جا سکتی ہے. تو اب خان صاحب نے یہ تو جھوٹ بولا ہی تھا, تو جو ان کے جو باقی کے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو پھر جان بوجھ کے یا پھر خان صاحب کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہوا دیں. انہوں نے تو ایسی ایسی کہانیاں سنائی کہ جی شہباز گل کو تو مرچوں کے ڈنڈے پھیرے گئے اور اجتماعی زیادتی ہوئی. بہت سے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی, آپ دیکھ سکتے ہیں, اینکرز جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس موقف کو جو خان صاحب نے دیا ہے. تو اس کی زندگی تو بیچارے کی ہوگی برباد. وہ شہباز گل جیسا بھی تھا, جو بھی تھا, وہ ایک میزائل تھا جو چلا اور چل کے ٹھوس ہو گیا. اب اس کو سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسے بیچنا چاہ رہے ہیں, یعنی یہ وہ سودا جو خاص طور جلسوں میں بیچ سکیں اس کی کوشش کر رہے ہیں.
تو اب شہباز گل کے طبی معائنے کے لیے نیا میڈیکل بورڈ بھی بنا دیا گیا. پولیس اپنے طور پہ تفتیش کر رہی ہے, لیکن ایک نیا میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا جس میں پہلے والے لوگ شامل نہیں ہیں, تاکہ مزید اس کی تحقیق اور تفتیش ہو جائے. اور اس کو ڈاکٹر شفاعت رسول 4 رکنی میڈیکل بورڈ کو جو ہے نا وہ ہیڈ کریں گے. یہ ان کا نام بھی سامنے آ گیا. تو 4 رکنی بورڈ ہے جو اس کی تحقیقات کرے گا. لیکن جو خان صاحب ان کے حق میں ریلی نکال رہے ہیں شہباز گل کے حق میں, تو خان صاحب اس کا مطلب ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو کو جو شہباز گل نے دیا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پولیس یہی جاننے کی کوشش کر رہی کہ یہ جو شہباز گل نے بیان دیا تھا ٹی وی کے اوپر, یہ کیا خان صاحب کے کہنے پہ دیا تھا یا ان کی مرضی سے دیا تھا. اتنی سی بات ہے, وہ بتانا ہے شہباز گل نے, اور اس کے لیے اتنا رولا پڑا. تو خان صاحب جب سپورٹ کر رہے ہیں تو سمجھ جائے کہ ان کے کہنے پہ ہی سب کچھ ہوا ہے یا وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اب وہ بے شک اپنے آپ کو کہا جی کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن یہ لگتا یوں ہے اگر آپ کسی ملزم کے حق میں ریلی نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اس ملزم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا پھر آپ اس جرم کی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ریلی نکالنے سے تو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب اس پورے کھیل کے ماسٹر مائنڈ ہے. تو اب سوال یہ کہ خان صاحب کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا, یا ان کو گرفتار کرتے ہوئے کیا وجہ ہے کہ لوگ ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے. تو اس کی بڑی وجوہات ہے, بڑی آسان وجوہات ہے, سادہ موضوعات ہے. ہماری بہت سی عوام کی بڑی تعداد ان کو فالو کرتی ہے. اب اس کے باوجود کہ ان کی ویڈیو شہباز گل کی آئی ہے, آپ دیکھیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں, اور بھی لوگ نکلے ہوئے ہیں. خان صاحب کو جو طبقہ فالو کرتا ہے نا وہ ماشاءاللہ خوشحال طبقہ ہے, گاڑیوں والے, اور انہوں نے کون سے پیدل آنا ہے, تو گاڑیاں نکال لیں 25, 50, 100, 200 تو سڑک جیم ہو جائے گی اور ریلی کامیاب ہو جائے گی. وہ ان کے نزدیک تو یہ جنسی زیادتی یا یہ فعل ویسے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. معذرت کے ساتھ ان کو کیونکہ ان کو وہ صرف عمران خان کو فالو کر رہے ہیں, ان کو شہباز گل سے کوئی دلچسپی اور کوئی ہمدردی نہ ہے نہ کبھی ہوگی. تو سوال یہ کہ کیوں خان صاحب کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اس کی وجہ یہ کہ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں, خان صاحب تھریٹ کر رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں جی, ان کا جو بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی ملک میں خون ریزی ہو سکتی ہے, فوج کو اور تحریک انصاف کے لوگوں کو آمنے سامنے لایا جا رہا ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فوج اور پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کو کون بدنام کرے گا؟ بدنام تو فوج ہو رہی ہے جس کو آپ کر رہے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو بیٹھ جائیں ساتھ اور بیٹھ کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیں. اور آپ حکومت کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں میں مذاکرہ نہیں کروں گا, مجھے الیکشن چاہیے, اور پھر کہانیاں سناتے ہیں ہمیں. تو یہ جو دھمکی دے رہے ہیں نا کہ یعنی خون ریزی ہو جائے گی, خون تصادم ہو جائے گا, یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ادارے شاید ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے. ان کو ابھی جو ہے وہ کچھ کہہ نہیں رہے. ابھی انہوں نے ایک اور نیا دعویٰ کیا کہ جی وہ ہم پنجاب میں لوگوں کو پکڑ رہے تھے یا پولیس کو چینج کر رہے تھے, تو چڑیا گھر سے کال آ گئی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی فوج معاملات میں انٹرفیئرنس کر رہی ہے. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں فوج کو, چڑیا گھر سے مراد یہ کہ یہاں پہ لاہور میں سب جانتے ہیں چڑیا گھر کس کو کہتے ہیں, یا چڑیا گھر کے قریب آفس تھا ISI کا. تو یہ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں, باقاعدہ اٹیک کر رہے ہیں. اور اب وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک میں خونی تصادم یا خون ریزی ہو جائے, جو مجھے لگتا ہے. تو وہ اپنے مشن سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے ہوئے. ہم سب مل کے یہ ان سے درخواست تو کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کا سیاست کا طریقہ کار ہے, جس سیاست کا اس وقت انہوں نے چلن اپنایا ہوا ہے, اس سے وہ بیک کر جائیں اور تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو نارمل سیاستدانوں کی طرح لے آئیں. اگر آپ حاکم ہو تو اچھا لگتا ہے کہ جی آپ کی ذمہ داری ہے کرپٹ لوگوں کو پکڑنا. اب تو آپ ایک عام شہری ہیں, نہ پولیس ہے نہ تھانے دار ہیں, تو آپ بات کر سکتے ہیں لیکن پکڑ تو نہیں سکتے. لیکن سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے سیاست دانوں سے گفتگو کرنی پڑتی ہے, اور اداروں کے ساتھ بھی. اگر آپ پہلے جب آپ اسٹرگل میں تھے تو اور ISI سے آپ کو یا کوئی اور ادارہ آپ کو رپورٹ دیتا تھا کہ جی فلاں فلاں کرپٹ ہے, تو اب بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ طے کر لیں کہ جی جو لوگ PTI کے انوالو ہیں وہ خود آپ دے دیں کہ جی یہ انوالو ہیں, ان سے غلطی ہو گئی, یہ ہم نے نہیں کہا تھا, تو بیٹھ کے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن آپ مسلسل جو کر رہے ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پوزیشن لیے ہوئے ہیں, اور ایک فوج میں بغاوت کرانے کے ملزم کو جس کا مقدمہ چلنا ہے ابھی ملٹری کورٹ میں جو چل سکتا ہے, جس کی سزا بہت خطرناک ہے, اس کی اگر آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں اور جھوٹی نکال رہے ہیں نا کہ یہ تشدد تو ہوا ہی نہیں, تو آپ کہیے اس کو رہا کرو. نہیں, ان کو رہا کرو, کس بات پہ رہا کرو؟ تو اس طرح تو پھر سارے ہی اسٹیٹ کے ملزموں کو رہا کرانے کے لیے خاص اور روز ریلیاں نکال لیں اور رہا کرا لیں, پھر تو مائٹ از رائٹ والا صاحب ہے, تو باقی پھر منہ دیکھتے رہیں گے. اور ابھی جو ایک میں نے کو بتائی تھی کچھ فیک نیوز پھیلانے والے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں. ان میں ایک انجینئر نوید, انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ آرمی چیف نے لندن میں 14 اگست کی تقریب میں شرکت کی ہے, اور انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی. اب یہ ویڈیو تھی مئی 2021 کی, اور
पुरानी वीडियो, और उन्होंने शेयर करके कहा था कि ये वहाँ पे मौजूद है और वो पाकिस्तान नहीं है, और पाकिस्तान में 14 अगस्त की जो तकरीबात हो रही उन्होंने शिरकत नहीं की। ये पीटीआई के कारकुन है, और इससे ये तासुर वो यानी बताने की कोशिश कर रहे थे कि जी ये पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा है, यानी नेगेटिव बातें, और नाम लेके आर्मी चीफ का, बाजवा साहब का, तो ये बड़े लोग पकड़े गए, पहले ही पकड़े गए, अभी पकड़े जा रहे हैं। शहबाज गिल वाला ड्रामा है वो फ्लॉप हो चुका है। वो जिसके बुनियाद पर वो अपनी इनकलाब को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी अब कोई बुनियाद नहीं है। अब मामला रह गया सुलेमान रश्दी वाला। हाँ, सबने कहा जी मैंने सुलेमान रश्दी के हवाले से जो बयान दिया वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, तो आपने दिया ही क्यों? पहली बात। दूसरी बात, तोड़ मरोड़ के क्या पेश किया गया जी? वो मैंने तो वो जो सियालकोट में जो श्रीलंकन मैनेजर कत्ल हुआ था उसके हवाले से, और ऐसे मुल्ज़मान जो कि तौहीन रसालत करते हैं, कुछ और करते हैं, तो उनके हवाले से जो तरीक़ेकार इस्लामी, मैंने वो बयान किया था। तो इस्लामी तरीक़ेकार क्या है वो हमें बता दें खान साहब। आपके नज़दीक इस्लामी तरीक़ेकार ये है कि आपके कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये आपने वेस्ट को खुश करने की कोशिश की, तो उस वक्त आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया कि किस तरह से अमेरिका राज़ी हो जाए, किस तरह से वेस्ट राज़ी हो जाए, और कहें जी कि देखिए इमरान खान तो बड़ा मॉडरेट है, इनलाइटेड मॉडरेट है, वो तो खुले ज़हन का, खुले दिमाग का, इसने हमें आसिया भी दे दी। इसने जब फ्रांस के सफ़ीर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में तहरीक लेबैक ने रैली निकाली थी, उसमें गोलियाँ भी चलाई, उनको अंदर भी किया, और तहरीक नहीं चलाने दी, और ये इसलिए लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए। तो अब वो इस तासुर को, इस मामले को यानी एस चूरों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं उसमें कामयाब होते कि नहीं होते, लेकिन सवाल तो पाकिस्तानी अवाम का है ना कि उनकी जो है हालत, वो इस सूरत हाल को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। वरना मुझे तो लगता है कि जो कुछ बेचारे शहबाज गिल ना हो गया, ये एक सबक है कि किस तरह लोगों को टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और इतना इस्तेमाल किया जाता है कि फिर उसको जीने के काबिल नहीं छोड़ा जाता। कौन शख्स कल को उसके साथ अगर कुछ भी नहीं हुआ, जो मुझे लगता है नहीं हुआ, और अल्लाह करे ना हुआ हो, वो अगर बच भी गया इस केस से, वो बरी हो गया, इल्ज़ाम साबित ना हुए, माफ़ी मिल गई, कुछ और बात हो गई, तो वो किसको क्या मुंह दिखाएगा? वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह गया? वो तो अब वो उसकी ज़िंदगी में खान साहब की कुर्बत तो बड़ी दूर की बात है, अब फ्यूचर पता नहीं क्या होगा। मेरा ख्याल बाकी ज़िंदगी उनकी अमेरिका में गुजरेगी, जिस तरह बहुत से लोग जो खान साहब की कैबिनेट में शामिल थे, और अब वो अब पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अमेरिका में या कोई लंदन में जाके, और कोई उनको नहीं पूछ रहा है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके बाहर जा बैठे। तो अब तक इतना ही। अपना गुरुद्वारा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।